دو یا دو سے زائد شارٹ فارمز کو آپس میں ملا کر لکھنے کو فریزز کہتے ہیں۔ شارٹ ہینڈ میں جب آپ اسپیڈ کرتے ہیں تو اس وقت ایک سے زائد شارٹ فارمز جو ہیں وہ اکٹھی بعض اوقات آ جاتی ہیں، تو اس وقت الگ الگ شارٹ فارمز کو لکھنے کے بجائے ان کو ملا کے اگر لکھ لیا جائے تو ان کو ہم فریزز کہتے ہیں۔ اور اس میں سب سے بڑی ایک مثال اور بھی ہے کہ فریزز میں دی، کیونکہ دی کو ڈاٹ سے ظاہر کیا جاتا ہے اور آن دا لائن ہوتا ہے، لیکن جب ہم فریزز میں دی کو استعمال کرتے ہیں تو دی ڈاٹ کی جگہ ایک ٹک میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ جس شارٹ فارم کے ساتھ یہ لکھی جاتی ہے اسی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ اس کو لکھا جاتا ہے، یعنی فریزز میں دی کو ڈاٹ کی بجائے ایک ٹک میں ریپریزنٹ کیا جاتا ہے، اور جو بھی شارٹ فارم اس سے پہلے آ رہی ہے جو اس کی ڈائریکشن ہو اس ڈائریکشن کے اگینسٹ یہ لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ٹو دی، جب آپ ٹو دی لکھیں گے تو ٹو کے لیے یہ ٹک، اور ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دی کے لیے یہاں ڈاٹ آتا، لیکن وہ لکھنا مشکل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ، لہٰذا جو دی ہے وہ ڈاٹ کی جگہ ایک ٹک میں تبدیل ہو جائے گی اور اس کی ڈائریکشن پہلے اسٹروک کی ڈائریکشن کے مخالف ہوگی۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، یہ ٹو لکھا، ٹو اوپر سے نیچے پی کا 1/4 ہے، تو جیسے ہی اسٹروک ختم ہوا اسی ڈائریکشن میں دی کی ٹک اس کے اگینسٹ لکھی گئی ہے۔ دوسری مثال دیکھتے ہیں، ڈو دی، ڈو اوپر سے نیچے کی طرف لکھا گیا اور اس کے بعد جو دی کی ٹک ہے وہ اس کے اگینسٹ رائٹ سائڈ پہ چلی جائے گی۔ تو اس طرح آپ ڈی کو ڈاٹ کے بجائے فریزز میں آپ نے اس کو ایک ٹک کی صورت میں ظاہر کرنا ہے۔ فریزز میں دوسری شارٹ فارم پہلی شارٹ فارم کی ڈائریکشن کے مخالف سے لکھی جاتی ہے، یعنی جو پہلی شارٹ فارم آپ لکھ رہے ہیں اس کے ساتھ جو دوسری شارٹ فارم اٹیچ ہوگی تو جو پہلی شارٹ فارم کی ڈائریکشن ہے اس کے اگینسٹ دوسری شارٹ فارم لکھی جائے گی۔ جو پریویس سلائیڈ میں آپ کو بتایا تھا وہ دی کے ڈاٹ کو ایک ٹک کی صورت میں لکھنے کو بتایا تھا، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے شارٹ فارمز کی۔ مثال کے طور پہ ٹو ڈو، اب ٹو ڈو اگر ہم ویسے لکھیں تو آپ پہلے ٹو لکھیں گے پھر اس کے بعد ڈو علیحدہ، لیکن یہاں پہ ٹو لکھا اس کے بعد آپ نے دوسری آؤٹ لائن اس کے ساتھ ملا دی ڈو۔ اسی طرح ہیو دی، پہلے اسٹروک ہیو آیا اور اس کے مخالف سمت میں دی لکھی جائے گی۔ تو اس طرح کچھ اور مثالیں ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بی دی، یہ بی اور دی، ٹو دی، وچ دی، بٹ دی۔ بٹ دی یہاں پہ تھوڑا سا اس کو آپ نے سلانٹی ٹائپ لکھنا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے بٹ آپ الگ لکھیں تو وہ بالکل 90 درجے پہ ٹی کا 1/4 ہوتا ہے، اس کو آپ بٹ کے لیے لکھتے ہیں، لیکن بٹ دی اور آن دی یہ دونوں آپ نے اسی طرح تھوڑا سا ترچھا کر کے لکھنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ آن دا لائن اس کو بٹ دی کو لکھتے ہیں تو بٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ ڈائریکٹ آئے گی اور دی جو ہے وہ اس کے اپوزٹ جائے گی، تو یہ ایک آئی کا آئیکن بن جائے گا تقریباً اس سے ملتا جلتا، جو کہ ایک اور شارٹ فارم وائی کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ کو اس میں تھوڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے، لہٰذا بٹ دی کے لیے بٹ اور دی کو آپ نے تھوڑا سا ترچھا لکھنا ہے اور اس کو آن دا لائن لکھنا ہے۔ یہ بٹ دی کے لیے ہوگا، لیکن اگر اس کی پلیس یہاں سے چینج کر کے فرسٹ پلیس پہ لکھا جائے تو یہ آن دا کے لیے استعمال ہوگی۔ آل دی، ہیو دی، ہو واز، وی ہیو دی۔ اب یہاں پہ 3 اسٹروک کٹھے میں لکھے جا رہے ہیں۔ وی ہیو دی 3 شارٹ فارمز کی ایک فریز بن گئی، لکھا۔ اب آپ وی اور ہیو کے درمیان اگر آپ قلم اٹھاتے اور پھر ہیو اور دی کے بعد، تو یہ اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں تو وہ کافی شارٹ ہینڈ کی جب آپ ڈیٹیل میں لکھتے ہیں
تو وہ کیلکولیشن پھر منٹوں میں آتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اسپیڈ پہ امپیکٹ پڑتا ہے. ہی ول وی ہیو دی it will be the it will have who shall. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فریزز لکھنے سے کچھ 4 الفاظ ہیں، کچھ 3 الفاظ ہیں، کچھ 2 الفاظ پہ مبنی ہیں، فریزز ہیں، لیکن اس سے لکھنے میں ایک تو آپ کی اسپیڈ پہ فرق پڑے گا کہ آپ تھوڑا تیزی سے لکھ سکتے ہیں. اسی طرح وی ول ٹو وچ وی ول ہیو ہو ول، اسی طرح وی شیل بی آن دی. اب دیکھیں بٹ دی آپ نے جو دیکھا وہ آن دا لائن تھا، اور اسی کو آپ نے جب آن دی لائن سے ابو دا لائن لے گئے تو یہ آن دا ہو گیا. ٹو ڈو وی کین آئی واز اینڈ دی وی شیل بی ٹو ہم بٹ یور ٹو گیو. یہاں پہ ایک بات میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ فریزز میں جو پہلی شارٹ فارم لکھی جائے گی اس کے مطابق دوسری شارٹ فارم آئے گی. اس میں پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ دوسری شارٹ فارم کون سی جگہ پہ آ رہی ہے، کیونکہ جو آؤٹ لائن آپ نے لکھنی ہے وہ پہلے آنے والی جو آؤٹ لائن اپنی پوزیشن رکھے گی اس کے مطابق آپ لکھیں گے. مثال کے طور پہ اگر یہاں پہ ٹو ہم کی جگہ ٹو می ہوتا تو ٹو می بھی اسی طرح لکھا جانا تھا جیسے ٹو ہم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر می اکیلا آپ لکھیں تو وہ ابو دا لائن آتا ہے، لیکن اگر آپ ایم کو آن دا لائن لکھیں تو یہ ہم کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن اس سے پہلے ٹو کیونکہ سیکنڈ پلیس کا ہے، اس لیے ٹو می اور ٹو ہم دونوں ایک ہی آؤٹ لائن میں استعمال ہوں گے. یاد رکھیے گا کہ شارٹ ہینڈ میں کامیابی کا صرف اور صرف ایک ہی راز ہے، اور وہ ہے پریکٹس. جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنی آپ کی اسپیڈ میں، آپ کے ہاتھ میں روانی آئے گی اور اسپیڈ جو ہے وہ زیادہ ہوگی.